اللہ اپنے سید کا دفاع کر رہا ہے. اللہ کی قسم میں کل قیامت والے زلزلے یاد کروا دوں گا. غدن واللہ اخیر جبرائیل، قسم اللہ کی میں کل جبریل کو حیرت میں ڈال دوں گا. غدن واللہ ادہش اسرائیل، قسم اللہ کی کل میں اسرائیل کو وحشت زدہ کر دوں گا. اگلی سطر سننا، غازی کے نوکروں یہ کہہ کے عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا کل تم سارے بھی چلے جاؤ، میں اپنے اشل کے سموں سے شامیوں کی قبریں بنا دوں گا. کل میں فضائل سننا، کل میں اپنے گھوڑے کے سموں سے شامیوں کی قبریں بناؤں گا. یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کہا لولا اذن الامام، یہ جو پہلے جملے تھے یاد میں عباس کی حسرت تھے، کل میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا کل. اور اللہ کی قسم کھا رہے تھے اگر میرا سید کہے تو کل میں یہ کر دوں گا. اگلی سطر سننا حضرت عباس کی، جو غازی کے نوکر بیٹھے آنکھیں محبت میں تڑپ گئی تو ٹھیک ہے. فضائل سننا، حضرت عباس کہتے لولا اذن الامام لأجل اصحاب السیف والسماء ترسی، اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا، یہ حکم ہے اس کا، اگر وہ حکم نہ کرتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا. سنتے والسماء ترسی، میں آسمان کو ڈھال بنا دیتا. یہاں پہنچے تھے ابھی غازی خطبے کے لیے لفظ ہیں کہ حسین کے اصحاب سے ایک بھاگتا ہوا خیمہ ہے. اس کا یا ابو الفضل العباس، ایک دستے نے یزیدی لشکر سے خندق کو پار کر لیا ہے اور وہ خندق کو پار کر کے حسین کے خیموں کو گھیرا ڈالنے لگے. کتابیں کہتی ہیں شیر کی طرح اٹھا عباس، بغیر زین کے گھوڑے پہ آیا، گھوڑے پہ آ کے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. دوڑانے کے بعد خندق کی سرحد پہ کھڑے ہو کے عباس نے کہا یا نصمت الفجور، اے اندھیری رات کے گناہ کے بچو، وارضعت الخمور، اے شراب کی کھٹی پہ پلنے والوں. جملے حضرت عباس کے. اگلی سطر سننا، حضرت عباس کی خدا کی قسم پورے دن کی تھکاوٹ اتارنی ہے. حضرت ابو الفضل عباس نے جب دیکھا کہ ایک دستہ آ گیا اور حسین کے خیموں کا گھیرا ڈالنے لگا ہے، عباس نے کہا اے گناہوں کی رات میں پلنے والوں، اے شراب کی گھٹی میں تربیت پانے والوں. یہ کہنے کے بعد حضرت ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے کی سینگ پہ بلند ہوئے جیسے نبی نے غدیر پہ منبر پہ علی کو بلند کیا تھا. بلند ہو کے حضرت عباس نے رات کی تاریکی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ بیت النور تھا مکے میں تمہارے باپ دادا ہجرت کی رات اس گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے مگر ناکام لوٹے تھے. یاد رکھنا اس رات علی سویا ہوا تھا، آج علی جاگ رہا. اس رات والا سویا ہوا تھا. بڑھتے آنا آگے، بڑھتے آنا، بس جلدی جلدی ختم. اس رات کا علی سویا ہوا تھا. گھوڑے کی زین سے عباس، فضائل گھوڑے کی زین سے عباس اترے. حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ حسین کے خیام کے باہر ایک لکیر کھینچی، اس لکیر کے تھوڑا سا پیچھے اپنے اشل کے سم رکھے. رکھ کے عباس نے کہا لو اکیلا کھڑا ہوں، تم میں سے کسی کی جرت ہے اس خط کو پار کر کے دکھائے. جب تک عباس کی زندگی ہے یہ خط پار کر کے دکھاؤں. عباس نے لکیر کھینچ دی. خدا کی قسم کتنا بہترین جملہ ایک عرب کا عالم دین اپنی کتاب میں لکھیا. اسے کہا تم
کیا سمجھتے ہو وہ خط صرف عباس نے شب عاشور کھینچا تھا؟ عباس نے وہ خط قیامت تک کے لیے کھینچ دیا. عباس نے خط کھینچ کے بتا دیا قیامت تک کے لیے جہاں عباس ہوگا وہاں یزیدی لشکر نہیں آئے گا. اس کا آج بھی مجلس حسین کے بعد عباس کا کھچا ہوا خط ہے. عباس کے خط کی وجہ سے منکر مجلس حسین میں عباس ابن علی نے شب عاشور خطبہ دیا. بس بڑی جلدی 10 یا 12 منٹ میں حضرت عباس لشکر یزید میں ایک شخص آیا تھا مارد, اتنا دیو قامت تھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہزاروں سے لڑتا ہوں. اس کو بٹھایا ہوا تھا صرف ایک وجہ سے کہ تو نے بیٹھنا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اگر تو عباس لڑا تو تو نے لڑنا ہے. اگر غازی لڑا تو مارے تو لڑے گا. اگر عباس نہ لڑا ہم تجھے کسی سے نہیں لڑائیں گے. کربلا کی جنگ چٹیل میدان میں تھی, ریت کے ٹیلے تھے, ٹیلوں پہ فوجی جنگ بنتی تھی. عباس ابن علی ٹیلے کے اوپر تھے. عاشور یا شب عاشور نہیں, عاشور ہے. عباس ٹیلے پہ بلند ہے. حضرت ابوالفضل عباس بار بار لشکر کی طرف دوڑتے ہیں. یزیدی لشکر ٹیلے کے اس پار بھی ہے اور عباس ٹیلے سے نیچے آتے ہیں, ان کے ٹیلے پہ جاتے ہیں. لشکر یزید بلا تشبیہ یہاں کھڑا, عباس یہاں سے اترتے ہیں. یہ الٹے قدم اپنے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں. اب عباس ان کے تعاقب میں یہاں تک جاتے ہیں, وہاں سے عباس پھر پلٹتے ہیں. حضرت عباس کا ایک لقب ہے یا صاحب السعی, اے سعی کرنے والے. علماء کہتے ہیں کہ اس لقب کی وجہ تھی کہ حفاظت حسین میں عباس بار بار ٹیلوں کے درمیان, جب بار بار لشکر واپس پلٹ کے جاتا تھا اور میں سادے والا ہوں اس کا مارے باہر نکل, حوصلے پست ہو گئے لشکر کے. 6-7 دفعہ عباس ٹیلے پہ آیا. میرے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں وہ عباس کے سامنے کھڑا ہو سکے. مارے اکیلا عباس کا حملہ روکا. وہ جس کو لایا گیا تھا کربلا میں عباس سے لڑانے کے لیے, یہ لوہے کی ذرہ پہن کے دیو قامت گھوڑے کی زین پہ آیا. اب لشکر یزید میں شور مچ گیا. وہ جس کا انتظار تھا, جس کی تلوار کا جلوہ دیکھ رہا تھا, وہ جا رہا ہے عباس کے مقابلے. لشکر یزید اس کے پیچھے آیا. اس نے لشکر یزید کو روکا. اس نے کہا لڑوں گا تو اکیلا. اس نے کہا ہم لڑنے نہیں آئے, ہم تیرا حملہ دیکھنے کے لیے آئے. یہ آیا اسی ٹیلے پہ جہاں سے عباس نے ان کو ہٹایا تھا. اس ٹیلے کی بلندی پہ آ کے یہ کھڑا ہو گیا. اب نشیر میں کھڑے ہیں عباس. نقشہ ذہن میں ہوگا تو لطف آئے. عباس نشیر میں, یہ اپنے ٹیلے کی بلندی پہ آیا. اس نے ٹیلے کی بلندی سے دیکھا نہ کوئی لشکر نہ کوئی صفیں. اس نے پھر پلٹ کے عمر میں ساتھ سے کھا. اسے کس سے لڑنا ہے؟ اس کا وہ جو نشیر میں کھڑا. اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے. میں نے تجھے کہا تھا 1000 سے نواز, تو مجھے اکیلے سے نواز ہے. اس کا مقابلے پہ جا. تیرا دعویٰ ہے 1000 سے لڑتا ہے, اس کا دعویٰ ہے لاکھوں سے لڑتا ہے. اسے کا لڑوں گا نہیں, صرف اتروں گا. میں جنگ کے قانون سمجھتا ہوں, میں قوانین جنگ سے واقف ہوں, میں قوانین حرب سے واقف ہوں. میں اتروں گا. مجھے عباس, یہ جو علی کا بیٹا ہے, یہ جو حسین کا بھائی ہے, اس کا دفاع مجھے بتا دے گا یہ کیسا لڑکا ہے. ادھر سے مارد نے اپنا گھوڑا اونچائی سے نشیر کی طرف دوڑایا بلا تشبیہ غازی کے موقع. حضرت ابوالفضل عباس نے تلوار کو میام سے نہیں نکالا. عباس نے اپنے نیزے کو اپنے دونوں زانوؤں پر لٹایا. لٹا کے حضرت عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں ہاتھ ڈال دیے. یوں مارد کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا. یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا نشیر میں لے کے آ رہا تھا. عباس کا اشل وہیں پہ سن گاڑ کے کھڑا تھا. یہ قریب آتا جا رہا تھا.
یہ پلٹتا جا رہا تھا، یہ سوچتا جا رہا تھا، یہ ابھی قبضے پہ ہاتھ ڈالے گا، یہ ابھی تلوار کھینچ لے گا، یہ ابھی نیزہ اٹھا لے گا، یہ ابھی تیر پھینکے گا۔ عباس وہیں کے وہیں کھڑے تھے، وہیں کے وہیں عباس کھڑے تھے۔ اس کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یہ حرکت بھی نہیں کر رہا، یہ تلوار بھی نہیں نکال رہا، یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا رہا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے جب حضرت ابوالفضل عباس کے قریب آئے، عباس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنے نیزے کی انی اس کے گھوڑے کی پشت پہ ماری، گھوڑے کی پشت پہ لگنی تھی، یا یہ اپنے گھوڑے سے گرا، اس کا گرنا تھا، یہ اپنے گھوڑے سے گرتا گیا۔ شمر ملعون نے دیکھا کہ مارد گر گیا ہے، اس نے اپنے لشکر میں سے کہا وہ گھوڑا جس پہ آج تک ابھی تک کچھ نے سواری نہیں کی بھیجو، مارد اسے اپنی پر حملے لے گا۔ ایک گھوڑا چمکارتا ہوا لشکر سے یوں نکلا اور نشیب کی جانب گیا۔ جو ہی وہ گھوڑا اس سے پہلے کہ مارد کے قریب آتا، ابوالفضل عباس نے اپنا گھوڑا اس کے راستے میں کیا، یہ گھوڑا چلتا ہوا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا، عباس نے اشل سے جفت لگائی، اس گھوڑے کی سین پہ آیا، عباس نے اشل کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کی پوچھ میں سوار ہو گیا۔ شمر ملعون نے ٹیلے پکڑے، عباس تو نے میرے لشکر کا گھوڑا کیوں چھینا؟ عباس کی آواز ہے جاہل، یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا۔ اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا، اور عباس بطول کے بیٹوں کے حق پہ کسی کا قبضہ۔ اس گھوڑے کا نام دو محرم کو، آخری سفر 1.5 منٹ، 2 محرم کو حسین بن علی کا ورود کربلا، لشکر ملعون بھی پہنچا ہوا ہے۔ ابن زیاد ملعون کوفہ سے نکل کے مقام نخیلہ پہ پہنچ چکا ہے۔ مقام نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن سعد نے کتاب کہی 7 خط، ابن زیاد نے 7 خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کو آئے کہ میں پہنچ گیا ہوں، کوفہ چھوڑ چکا ہوں، مقام نخیلہ پہ کھڑا ہوں، مجھے خبر ہے کہ حسین نینوا پہنچ چکے ہیں، میں نے جتنے دستے بھیجنے تھے بھیج دیے، میں کھڑا ہوں مقام نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لے کے، جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں گا، حسین کو نینوا سے نکلنے نہ دینا۔ یہ بار بار خط بھیج رہا تھا۔ دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے پوچھا کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ خیام حسین کی تعداد کتنی ہے؟ یہ خط پہنچا کربلا میں، عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا، حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے، ہم بھی پہنچ چکے ہیں، ہم نے حسین کی فوج کا تعین کر لیا ہے، ہم پوری جنگ کے لیے تیار ہیں۔ خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا، اس نے پھر خط لکھا، اس کا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں، میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی مجھے بتا کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ تاریخ ہے، منبر حسین ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے۔ خط دوبارہ آیا، دوبارہ خط آیا، دوبارہ خط پہ عمر بن سعد نے لکھا ہاں ہماری فوج بھی تازہ دم ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے، فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی، میرے تیر انداز ٹیلوں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ہم حسین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے تیار ہیں۔ اس نے تیسرا خط بھیجا، کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے پھر آگے سے لشکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے، ہم میمنہ سے بھی رکھ دیں گے، ہم میسرہ سے بھی رکھ دیں گے۔ اس نے پھر خط لکھا، میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے؟ 7واں خط کاسد لے کے آیا، اس نے کہا اب ابن زیاد نے کہا عمر ابن سعد سے کہنا لکھ کے نہ بھیج، مجھے بتا کہ عمر ابن سعد بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ابن زیاد کے کاسد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے عمر ابن سعد ٹیلے کے پیچھے گیا۔ اس نے کہا 6 خط میں ابن زیاد کے برداشت کرتا رہا، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے حسین کے خیموں کی تعداد، حسین کے خیموں کی تعداد، جاؤ اسے جا کے بتا دینا۔ عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے وہ حسین کے خیمے گنے؟ کس کی جرت ہے؟ عباس کی ہوتے ہوئے